اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جس کی وجہ سے امت کا وجود خطرے میں ہے، ہمارا ایمان ہے اس امت کا دشمن مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف سے جمع ہو کر آ جائے، اس امت کی مرکزیت کو، اس امت کی قوت کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اس نے اپنے رسول کے ساتھ کیا تھا، اور یہ وعدہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ جو لوگ یہ سوچ دیتے ہیں امت کے لوگوں کو کہ امت کی کوئی قیادت نہیں، امت ٹوٹ چکی ہے، امت بکریوں کی طرح ہے، یہ لوگ گمراہ لوگ ہیں، یہ لوگ کسی مشن پر ہیں، یہ لوگ اکثر ایسے لوگ دشمن کے ایجنٹ پائے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے دشمن کے ایجنڈے کو مکمل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی پھونکیں ہیں۔ یہ جو آپ اتنی بڑی طاقت دیکھ رہے ہیں دشمن کی کہ بڑے اتحاد اور بڑی تیاری سے آتا ہے امت کو ختم کرنے کے لیے، بڑی پلاننگ کرتا ہے، اور بلکہ حقیقت بھی ہے کہ اس کے اسلحے کے سامنے اگر ہم اپنا اسلحہ موازنہ کریں تو ہمارے پاس چھریاں ہیں، ہمارے پاس چھریاں چاقو ہیں، بلیڈ ہیں، اور یہ شروع سے ایسے ہی ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری طاقت کو پھونک کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ اور یہ دین، یہ اسلام چراغ ہے، چراغ ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اگرچہ طوفان آ جائے یہ چراغ بجھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کو جلایا، اس کو روشن جو ہے اللہ نے کیا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، جتنے بھی اسلام کے منکر ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، سب جمع ہو جائیں، اس چراغ کو نہیں بجھا سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس وقت امت کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی تحریکیں، سیاسی تحریکیں، مفکرین اسلام، یہ سب اہل بدعت ہیں، ان کا تعلق اللہ کے رسول کی تعلیمات سے نہیں ہے، جس راستے سے یہ آئے ہیں۔ اب ایک آدمی آپ دیکھیں اس ونڈو سے آ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کوئی دشمن ہو سکتا ہے، کوئی بھی مجرم ہو سکتا ہے، ادھر سے نمازی آتا ہے، ادھر سے تھوڑا آتا پھلانگ کر۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں اسلام کا نام، اسلام کے غلبے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ اسی طرح ہے، کوئی روشن دان سے آ رہا ہے، کوئی ونڈو سے آ رہا ہے، کوئی بھی دروازے سے نہیں آ رہا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ مشکوک ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو واجب ہے ہر مسلمان پر، اگر کچھ بھی آپ کو معلوم نہیں ان کے بارے میں، تو آپ کا تو فرض بنتا ہے کہ جب آپ کے گھر میں ایک آدمی دروازہ بجا کر نہیں آ رہا، روشن دان سے آیا ہے چور کی طرح، آپ اس کو مہمان سمجھ رہے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر ہم کیا کہیں؟ اور جو دروازے سے آ رہا ہے وہ بتا رہا ہے آپ کو، بھائی کون آیا بندہ دیکھ تو لو، اس کو پکڑو، اسے اگر دشمن ہے، یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، ہمارا مہمان آیا ہے اس کے خلاف بول رہا ہے۔ یہ مہمان ہے جو روشن دان سے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں آپ کا رشتہ دار ہوں، اور جو آپ کا خیر خواہ دروازے سے چل کر آیا ہے، آپ کا اپنا ہے، اس سے آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو اسلام کے غلبے کی باتیں کرتے ہیں، اسلام کی تحریکوں کے قائدین ہیں اور ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ لوگ روشن دانوں سے آئے ہیں اور گھر کے سربراہوں کے خلاف بولتے ہیں، گھر کے سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ گھر ہمارا ہمیں پتہ ہے، کوئی بیچ میں نمازی ہے، کوئی نمازی نہیں ہے، کسی نے سالوں سے قرآن نہیں پڑھا، کسی کی داڑھی نہیں ہے، کوئی کچھ، ہمیں پتہ ہے ہمارے گھر کا۔ لیکن یہ آ کر ہمیں اس طرح پمپ کرتے ہیں کہ ہم گھر والوں کو سمجھیں گے کہ اسرائیل کے یہ ایجنٹ آئے ہوئے ہیں، اس طرح رنگ دے رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ہمارے گھر ہے، ہمارے گھر کا سربراہ ہے، والد ہے، والدہ ہے، بڑے بھائی ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، دادا ہیں، جو بھی ہیں،
ہاں پہلے ہم ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اس دروازے سے جو آئے گا وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں جب آؤ تو دروازوں سے آؤ۔ یہ اصول ہے، جو دروازے سے آئے گا آپ اس کا استقبال کریں گے، جو اس طرح آئے گا پھلانگ کر آئے گا سب سے پہلے گن تانیں گے۔ کتنی دفعہ ایسے ہوا، گھر کا کوئی بندہ دروازہ بند تھا، دیوار پھلانگ کر آیا ہے، بال بچا فائرنگ سے، کیونکہ بتایا نہیں تھا اس نے۔ اور ان لوگوں کو آپ مہمان بنا رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ بالکل خطرے میں نہیں ہیں، جو دیواریں پھلانگ کر آ رہے ہیں پتہ بھی نہیں آپ کو کہاں سے آ رہے ہیں۔ آپ کا قصور نہیں ہے، قصور آپ کا نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ گمراہ کرنے والوں کی کثرت ہو چکی ہے، اور ایسے گمراہ کرنے والے بھی ایسے جن کے بارے میں فرمایا کہ دجال سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اور جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ کوئی اور راستہ دکھلاتا ہے وہ در حقیقت جہنم کا راستہ ہے۔ اور خاص طور پر اسلام کا نام لے کر جب ایک آدمی ہدایت کا لیبل لگاتا ہے اس پر، یا دین کا لیبل، سنت کا لیبل، تو یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اسلام وہ اس طریقے کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی فرمایا یہ جنت کو جاتا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اسی پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے علاوہ بہت سارے راستے نظر آئیں گے آپ کو گمراہی کے، اور سب کے اوپر اسلام کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ ہرگز کسی ایک راستے پر بھی نہیں چلنا، کوئی بھی راستہ جنت کو نہیں جاتا ہے سوائے اس کے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ لہذا یہ دین، اس دین کا غلبہ اللہ نے اس امت کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اس امت کا دشمن جتنا بھی طاقت جمع کر لے وہ سوائے پھونک کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس امت کی جو بقا ہے اس کا وعدہ رب العالمین نے کیا ہے۔ باقی وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا ہے دین کے غلبے کے چیپٹر میں یا کسی بھی باب میں، ان کا حشر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اولئک لہم عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بلکہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص بھی اس اسلام کو چھوڑ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کوئی اور طریقے کو دین بناتا ہے ہرگز اس سے قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ کون ہیں وہ خسارہ پانے والے؟ وہ تو کفار ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اور مشرکین ہیں۔ یہ کیسے ان کی صفوں میں ہوگا جبکہ ہے تو مسلمان؟ جو 72 فرقے ہیں وہ مسلمان ہیں اور ہیں گمراہ، راستے انہوں نے جہنم کے پکڑے ہیں، اہل توحید ہیں، مشرکین مرتدین یہ نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو، اس امت کی بات ہو رہی ہے۔ جو مشرک ہو، مرتد ہو، اس قسم کا، اس کا تو کسی فرقے میں شمار ہی نہیں ہے۔ اس امت کی بات ہو رہی ہے، اس امت کے 72 فرقے گمراہ ہیں اہل توحید کے۔ فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ جتنے بھی لوگ تفرقے کا شکار ہوئے ہیں، جنہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑا ہے، مسلک بنا لیا ہے دوسرے راستے کو، ان کا انجام کیا ہے؟ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس دن، جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ، جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ لوگ وہ ہیں
جو اہل سنت والجماع ہیں، یہ کسی تنظیم کی بات نہیں ہے، یہ ایک عقیدہ اور مسلک بیان ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہے، السنہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مسلک، اہل جو بھی اس پر آ جائے، جو بھی اس مسلک کو پکڑ لے، کسی کے لیے پابندی نہیں ہے، کوئی بھی آج توبہ کر لے، یہودی مسلمان ہو کر آ جائے یا جو بدعتی تھا وہ آج توبہ کر کے اس پر آ جائے، والجماع کسی بھی فرقے سے نہیں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک سے تعلق رکھے۔ اور جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اہل البدعۃ والفرقہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسلک ہے، اصل اسلام جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اصل اسلام کسی شخص کی سوچ نہیں ہے، اور اس پر عمل جو آیت میں شروع میں پڑھی تھی، وَدِينِ الْحَقِّ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، ہدا قرآن و حدیث کا علم جو وحی کے ذریعے اترا ہے، وَدِينِ الْحَقِّ وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہے مسلک، یہ دونوں مل کر اصل اسلام بنتا ہے۔ جو اس اصل اسلام کو چھوڑ کر اپنے نظریات کو مسلک بنا لیتے ہیں، اہل البدع کوئی بھی ہو، چاہے اپنا نام اہل حدیث رکھ لو، اہل سنت رکھ لو، اہل قرآن، کتنے پیارے پیارے نام ہیں ہمارے ہاں، کسی نے نام جماعت المسلمین رکھا، یہ بھی قرآن میں ہے، کسی نے اہل حدیث رکھا، یہ بھی ائمہ کرام کا لقب ہے، کسی نے اہل سنت رکھا، یہ بھی ہے، صحابہ کا لقب ہے، یہ لقب تو کام نہیں آئیں گے۔ اہل البدعۃ والفرقہ، راستہ آپ نے کون سا اپنایا ہے؟ کوئٹہ کو جانے والا روڈ، اور گاڑی کے اوپر بورڈ لگا اسلام آباد، اسلام آباد پہنچے گی اس طرح گاڑی، آپ نے لگا دیا چاہے باہر سامنے بورڈ۔ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام چھوڑ کر کسی اور کی تعلیمات کو اپنا مسلک بنا لیتے ہیں، اس کو اسلام سمجھتے ہیں اور تفرقے کا شکار ہیں، ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ناکام ہوں گے، رسوا ہوں گے، قطعاً یہ شہداء نہیں ہیں، قطعاً یہ دین کے مجاہد نہیں ہیں، قطعاً یہ امت اسلامیہ کے محسن نہیں ہیں، چاہے انہوں نے کتنے، ان لوگوں کی قربانیاں سب اپنی جماعتوں کے لیے ہیں، ان لوگوں کی قربانیاں، محنتیں، علم حاصل کرنا، قرآن کی تلاوتیں کرنا، نمازیں پڑھنا، سب اپنے فرقے کے لیے ہیں، یہ سیٹ پر جانا چاہتے ہیں، کرسی ان کا قبلہ ہے، اس کرسی پر جا کر بھی اپنی فرقے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اہل سنت کا مسئلہ کیا ہے کہ اس کرسی سے امت کی خدمت ہوگی، یہ کرسی امت کی ہے، کسی فرقے کی نہیں ہے، کسی جماعت کی نہیں ہے، نہ سیاسی پارٹی کی، نہ کسی دینی پارٹی کی، یہ کرسی امت کی ہے جو اسلام آباد میں پڑی ہے، یہ کسی فرقے کی، کسی جماعت کی نہیں ہے، اس پر جو بیٹھے گا وہ سو پوری امت کا سربراہ ہے، پورے ملک کا سربراہ ہے، کسی جماعت کا نہیں، کسی قوم کا، خاص قبیلے کا نہیں۔ اگر ایسا کوئی نظریہ رکھتا ہے تو یہ نظریہ گمراہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک سمجھا دے، ہمارا سینہ کھول دے، کیونکہ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے سینہ کھول دیتا ہے۔ تو جو ہم بدعتی دینداری ہے، اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے سینے کو کھولے اور اس اسلام کی سمجھ عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہے، جس کی وجہ سے پوری امت کا غلبہ ہے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر جيوشنا المسلمين، اللهم انصر جيوشنا وجنودنا المرابطين المجاهدين جنود پاکستان۔ اللہم اے اللہ ہماری افواج، پاکستان کی افواج، سعودیہ کی افواج، امارات، مصر، لیبیا، ٹیونس، بحرین، کویت، جتنے بھی افواج ہیں جو تیرے راستے میں تیرے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما،
ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان کے دشمنوں کی بیک پر جو کفار ہیں ان کو ملیا میٹ فرما، اللہ ان کو برباد فرما اور امت مسلمہ کو سرخرو فرما۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار والحمد للہ رب العالمین۔